السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو افتخار اکیڈمی۔ ابھی جو ہیں وہ کوشچن نمبر نیکسٹ جو کوشچن ہے وہ ہیں کوشچن نمبر 8، سیٹلمنٹ آف انٹرنیشنل ڈسپیوٹس۔ واٹ آر ڈفرینٹ موڈس آف سیٹلمنٹ آف انٹرنیشنل ڈسپیوٹس؟ انٹرنیشنل ڈسپیوٹس جو ہے یہ دو یا دو سے زیادہ ریاستوں کے درمیان غیر رضامندی قانونی کے کسی نقطے پر یا کہ بین الاقوامی قانون کی حیثیت جو کہ اس کا قانون چار کار ہے۔ بین الاقوامی جو انٹرنیشنل ڈسپیوٹس ہیں کے تصنیف کے لیے کیونکہ یہ ہمیشہ بین الاقوامی قانون بن گیا ہے اور یہ ہی قوموں کے درمیان تنازعات کو حل کرتے ہیں۔ A dispute arises when a country believes that another country is violating the rules of WTO and such dispute requires peaceful settlement۔ جب کوئی کنٹری جو ہے وہ یہ بلیو کرتی ہے کہ کوئی دوسری کنٹری جو ہے وہ ان کے رولز اور ریگولیشنز یا ان کی باؤنڈری جو ہے اس کو وائلیٹس کرتی ہے تو اس کے لیے پھر جو ہے انٹرنیشنل ڈسپیوٹس کی جو ہے وہ پیسفلی سیٹلمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ The Charter of United Nations requires that all members of international community must settle their international disputes through international court of law۔ اور جو چارٹر آف یونائٹڈ نیشنز ہیں وہ ریکوائرز کرتا ہے کہ جتنے بھی انٹرنیشنل کمیونٹیز ہیں ان کو اپنے جو ڈسپیوٹس ہیں انٹرنیشنل ڈسپیوٹس ہیں ان کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے تھرو حل کرنا چاہیے سو دیٹ انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکیورٹی may not be distributed۔ The WTO is an international settler since 1995۔ Definition of international disputes۔ قانون اور حقائق پوائنٹ پر ناموقف قانونی نظریہ میں تصادم یا دو لوگوں کے درمیان اتفاق ہے۔ An international dispute is disagreement between two or more states۔ جو انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے وہ دو یا دو سے زیادہ اسٹیٹ کے درمیان جو ہے وہ تنازع ہوتا ہے۔ آن دا کوشچن آف لا اور کوشچن آف فیکٹ از کالڈ انٹرنیشنل ڈسپیوٹ۔ یا تو کوشچن آف لا پہ ہوتا ہے یا پھر جو کوشچن آف فیکٹ ہوتا ہے اس پہ ڈسپیوٹ ہوتا ہے۔ ڈیفینیشن آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹ۔ resolution of an international dispute between the two or more states on the question of law or question of fact۔ question of law اور question of fact پہ جو ریزولوشن ہے انٹرنیشنل کی اس کی وہ اس کی سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹ ہے۔ پیسفل مینس آف سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹ۔ پیسفل طریقے سے جو ہے وہ انٹرنیشنل ڈسپیوٹ کو کیسے سیٹل کیا جا سکتا ہے۔ اس کا جو یونائٹڈ نیشن کا چارٹر نے تنازعات کا تصفیہ پر امن طریقے سے یونائٹڈ نیشن کے اصولوں کے مطابق حل کیے ہیں۔ اس کا جو فرسٹ ہے وہ ہے نیگوشیشن۔ یہ ریاستوں کے مابین تنازعات کی تصنیف تک پہنچنے کا مقصد ہے۔ یہ ریاست کا ہیڈ یا سفارتی نمائندوں سے لیا جا سکتا ہے۔ نیگوشیشن از مور کامن اینڈ پیسفل میتھڈ آف سیٹلنگ انٹرنیشنل ڈسپیوٹ۔ جو نیگوشیشن ہے یہ بہت کامن اور پرامن طریقہ ہے ڈسپیوٹ کو ختم کرنے کا۔ ویئر سم ریپرزینٹیٹیوز آف دا اسٹیٹس، جہاں پہ کچھ نمائندے جو اسٹیٹس کے ہیں اسٹارٹ ڈسکشن آن ٹو ریزالو دا ڈسپیوٹس آف دا اسٹیٹ بٹوین دیم۔ انٹرنیشنل یہ جو نیگوشیشن ہے نیگوشیشن جو ہے یہ بہت پیسفل طریقہ ہے کسی بھی ڈسپیوٹ کو ختم کرنے کا، جہاں پہ جو اسٹیٹ کے نمائندے ہوتے ہیں وہ جو ریپرزینٹیٹیوز ہوتے ہیں وہ جو ہے اپنے اسٹیٹ کے معاملات کو حل کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے میڈیشن۔ میڈیشن کہتے ہیں اس کو ثالثی یا پھر آربیٹریشن، جہاں پہ دو یا دو سے کوئی بھی جو دو ملک ہوتے ہیں وہ کسی تھرڈ پارٹی کو انوالو کرتے ہیں تاکہ ان کا جو ڈسپیوٹ ہے وہ حل کر سکے۔ میڈیشن از آلسو اے کامن اینڈ پیسفل میتھڈ آف سیٹلنگ انٹرنیشنل ڈسپیوٹ۔ یہ جو ہے ایک اچھا موڈ ہے، پرامن طریقہ ہے انٹرنیشنل ڈسپیوٹ کو ختم کرنے کا۔ ویئر ٹو آر مور اسٹیٹس انوالو تھرڈ پارٹی، جہاں پہ دو یا پھر دو سے زیادہ پارٹی جو ہیں وہ تھرڈ پارٹی کو انوالو کرتی ہیں ان آرڈر ٹو ریزالو دا ڈسپیوٹس بٹوین دیم۔ جو ان کے درمیان ڈسپیوٹ ہوتا ہے اس کو ختم کرنے میں از کالڈ میڈیشن۔ اس کے بعد ہے کینسلیشن۔ کینسلیشن از اے پیسفل میتھڈ آف سیٹلنگ the international disputes where a commission find out
the reasons of international of dispute among the states, and then tries to resolve the dispute on the basis of their finding. It is called conciliation. کانسلیشن کہتے ہیں مصلحات کو. مصلحات کمیشن یا کمیٹی سے حقائق کی تفتیش کے بعد جو تجویز کا رسمی طریقہ کار ہے اس کو کہتے ہیں آربیٹریشن. Arbitration is a mode of settling the international dispute where both of the states choose a person by their mutual consent as an arbitrator in order to resolve the dispute between them. Later on agrees on the decision of arbitrator. Arbitration میں یہ ہوتا ہے کہ کسی محسوس آدمی سے بحث یا تصفیہ کے طریقہ کار ثالثی ہے جو کہ ثالث کہلاتا ہے. ثالث کا فیصلہ ایوارڈ کہلاتا ہے. تنازعات کی پارٹی ثالث کو منتخب کرتی ہے. آربیٹریشن جو ہے یہ ایک پرامن طریقہ ہے ڈسپیوٹ کو ختم کرنے کا, جہاں پہ ویئر بوتھ آف دا اسٹیٹس, دونوں اسٹیٹس جو ہے وہ اپنی مرضی سے ایک آربیٹریٹر, ایک ثالث کو جو ہے وہ چوز کرتی ہیں اور وہ جو ہے ان کے درمیان مسئلے کا حل نکالتا ہے. نیکسٹ ہیں یونائٹڈ نیشنز. یونائٹڈ نیشنز یونائٹڈ نیشن تنازعات کا جو حل ہے وہ پرامن طریقے سے کرنا, منشور سے پیرامن کرنا, آرٹیکل 38 اینڈ 2 کا بیان کرنا نیشن کا ایک اصول ہے. جنرل اسمبلی اور سیکیورٹی کونسل بین الاقوامی تنازعات کے حل کو پورا طریقے سے حل کرنے میں کے لیے وسیع اختیارات مہیا کرتی ہیں. یونائٹڈ نیشن پلیز vital role for settling the international dispute between the states. United Nations known as Security Council. The Security Council is consisted of 14 members who have vested wide powers for the settlement of disputes. United Nations جو ہے یہ بھی ایک اچھا رول جو ہے وہ انٹرنیشنل ڈسپیوٹ کو سیٹل کرنے میں اپنا رول ادا کرتا ہے. یونائٹڈ نیشن کو ایز سیکیورٹی کونسل سے بھی جانا جاتا ہے, اور یہ جو سیکیورٹی کونسلس کے ممبرز ہوتے ہیں 14 ممبرز ہوتے ہیں, ان کے پاس پاورز ہوتی ہیں اور جن کو یہ استعمال کرتے ہیں. نیکسٹ ہیں جوڈیشیل سیٹلمنٹ. عدالتی تصفیہ. عدالتی تصفیہ بین الاقوامی تنازعات کے تصفیہ پر کا پرامن طریقہ کار ہے. موجودہ دور میں وہاں ایک عدالت ہے جو کہ بین الاقوامی انصاف کی عدالت کہلاتی ہیں, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جسے کہا جاتا ہے, جو کہ بین الاقوامی تنازعات کا فیصلہ کرتی ہیں. جوڈیشیل سیٹلمنٹ is also a peaceful method of settling the international dispute. In this case, International Court of Justice provide the solution to resolve the dispute, and all the states are bound to accept that decision. It is called جوڈیشیل سیٹلمنٹ. جوڈیشیل سیٹلمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہیں وہ سولوشن پرووائڈ کرتی ہیں ان دونوں کنٹریز کے لیے, اور اس کے بعد جو ہے وہ اسٹیٹس جو ہوتی ہیں وہ باؤنڈ ہوتی ہیں کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا ڈیسیجن جو ہے اس کو مانیں. نیکسٹ ہے انکوائری. انکوائری جو ہیں انکوائری دوسرے طریقوں کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں. انکوائری میں حقائق کی تفتیش ہوتی ہیں. انکوائری کا اہم مقصد جو ہے وہ متعلقہ معاملات کی تفتیش کرنا ہے, ان حقائق کو قائم کرنا ہے جو کہ معاملہ کو حل کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. Inquiry is also one of the common method of settling the international disputes among the states, where commission finds out the question of law and question of fact and mixed question of law and mixed question of fact involved in the dispute and tries to resolve the dispute on the basis of their findings. انکوائری میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں انکوائری ہوتی ہے جہاں پہ کویسچن آف لاء پہ اینڈ کویسچن آف فیکٹ اور مکسڈ کویسچن آف لاء کو جو ہے انوالو کیا جاتا ہے, اور ڈسپیوٹس کو ان کو کوشش کی جاتی ہے کہ اسٹیٹس کا جو ڈسپیوٹ ہیں وہ ختم ہو سکے. کنکلوزیو مینس آف سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹس. یہ اس میں ایک انٹرونشن ہے. انٹرونشن از فورسفل میتھڈ آف سیٹلنگ the international disputes.
انٹرونشن جو ہے یہ مداخلت کو کہتے ہیں. مداخلت کسی ریاست کی چیزوں کو حقیقی حالت میں قائم رکھنے کے مقصد کے لیے دوسری ریاست کے معاملات میں آمرانہ مداخلت کرتی ہے. اور اس میں جو ہے وہ اٹ از اے ڈکٹوریل انٹرشپ. یہ آمرانہ جو ہے وہ انٹرفیئرنس ہیں اس میں انٹرنیشنل ڈسپیوٹ میں in the dispute of the two parties when a third state threats to a disputed party is called intervention. Following are kinds of یہ اس کی kinds ہیں intervention کی. internal ہے external intervention اور intervention. retorsion جو ہے اس میں forcefully method of settling of international dispute ہے and it is based on the utilization, but the affected state can take only those action as restoration, which is not illegal action under the international law. restoration میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا مطلب جو ہے وہ بحال کرنا ہے. بحالی ایک ریاست کا دوسری ریاست کے غیر منصفانہ اور غیر مدب عمل کے خلاف ایک رد عمل ہے. ایسا ہر جانہ ریاست کی قابلیت کے غیر دوستانہ جائز عمل کی شکل ہے جس کی عزت رسوائی جو ہے وہ اس میں ہوتی ہے. اس کی جو ایگزامپلس ہیں کچھ ڈپلومیٹک ریلیشن کین بی اینڈیڈ. جو ڈپلومیٹک ریلیشنس ہیں وہ بھی اینڈ ہو سکتے ہیں. پریویلیجز آف ڈپلومیٹس کین بی اینڈیڈ اینڈ ادر فیسلٹیز کین بی اسٹاپڈ. اس کی جو ڈپلومیٹس ہیں وہ بھی اس کی اینڈ ہو سکتے ہیں. ان کی جو امیونٹی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور اس طرح سے کافی جو ہے وہ پرابلمس ہوتی ہیں. نیکسٹ ہے امبارگو. امبارگو جو ہے اس کو کہتے ہیں عارضی تجارتی بندش. عارضی تجارتی بندش جہازوں کی بندرگاہ پر رکاوٹ ہے. ہائٹ کے مطابق عارضی بندش جہازوں کی قومی ڈومین یا دوسری جائیداد کے اندر رکاوٹ ہے یا پھر پسندیدگی ہے. بیرونی علاقہ کا راستہ تلاش کرنا. امبارگو جو ہے اس اے فورسفل میتھڈ آف سیٹلنگ دا انٹرنیشنل ڈسپیوٹ وین affected state gives order for detention of the ship cargo of the other state on their own port. It is very effective method to resolve the dispute specifically for landlocked countries. Next ہے reprisal. Reprisal is a forceful of settling the international dispute جس میں یہ ہوتا ہے کہ مطالبہ ہوتا ہے. مطالبہ اس عمل پر مشتمل ہوتا ہے جو کہ عام طور پر مکمل طور پر غیر قانونی ہے جبکہ بحالی طرز عمل ہر جانب پر مشتمل ہے جو کہ دوسری طرح سے مکمل غیر قانونی ہے. It is similar to utilization and the forcible scenes of foreign subjects, but it has not been permitted under the international law for settlement of dispute. Blocked is more safe method of settling the international dispute than embargo. Embargo سے جو ہے وہ یہ بلیک کٹ جو ہے یہ زیادہ میتھڈ جو ہے اس میں ریزرو ہے. If a state gets failed to negotiate the dispute after embargo, in this case the matter of blockade is applied, where affected states suspend the trading relation with the offending state as well as closes the costs of that's called blockade. Next ہے war. War is most aggressive and ultimate forceful method of settling international dispute. When all other measures fail, effective state attacks on the offending state in order to settle the situation by using their military powers and called war. But nowadays waging of war is strictly restricted. جو لاسٹ ہیں اس میں یہ ہے کہ جو افیکٹو اسٹیٹ ہوتی ہے وہ اوفینڈنگ اسٹیٹ پہ جو ہے اس کے پاس لاسٹ چانس ہو جائے کہ وہ اس پہ پھر اٹیک کرے، وار کرے. جب سارے جو ہے آربیٹریشن، میڈیشن اور یہ جتنی بھی سیٹلنگ آف انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہیں یہ ساری چیزیں جب فیل ہو جائیں تو اس کے پاس ایک ہی آپشن رہتا ہے کہ پھر وہ وار کرے. لیکن آج کل جو ہے یہ ویگنگ آف وار جو ہے اس کو اسٹرکٹلی پروہیبٹ کیا گیا ہے
کہ اس سے باز رہنا ہے۔ کازز آف انٹرنیشنل ڈسپیوٹ، انٹرنیشنل ڈسپیوٹ جو ہے اس کی کچھ کازز ہیں، اس میں سے کچھ ہیں گلوبل کنفلکٹ، ریلیجیس بیسڈ کنفلکٹ، مس بیلنس آف پاورز، نیشنل انٹیگریٹی، آئیڈیولوجیکل ڈفرینس، انٹینشن آف ویگنگ وار، مطلب مثالی فرق جو ہے وہ سیکنڈ میں ہے قومی وحدانیت ہے، علاقائی دعویٰ کرنا یا پھر قومی غیرت وغیرہ جو ہے اس کی کازز ہیں۔ بین الاقوامی تنازع قانون کی نقطہ نظر سے رضامندی کا نہ ہونا یا دو ریاستوں کے درمیان حقیقت نہ جاننا بین الاقوامی قانون تنازع کا تصفیہ کے لیے مختلف ذرائع مہیا کرتا ہے، لیکن آج کل بین الاقوامی تنازعات کو حل کرنے کے لیے بہت ہی اچھے ذرائع ہیں۔ To conclude, I can say that there are a lot of resources، بہت سی ریسورسز ہیں جس سے انٹرنیشنل ڈسپیوٹس کو ختم کیا جا سکتا ہے between two or more states کے درمیان، and there are a lot of peaceful and forceful modes of settling of the international disputes۔ یہاں پہ کچھ پرامن طریقے بھی ہیں اور فورسفل طریقے بھی ہیں جس کے ذریعے سے انٹرنیشنل ڈسپیوٹ کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ United Nations wants to resolve these disputes peacefully in order to maintain the international security and peace۔ جو یونائٹڈ نیشنز ہیں وہ یہ چاہتا ہے کہ جتنے بھی ڈسپیوٹس ہیں، انٹرنیشنل ڈسپیوٹس ہیں، ان کو جو ہے وہ پیسفلی ان کو مینٹین رکھا جائے تاکہ انٹرنیشنل سیکورٹی اور جو پرامن ہے وہ اس کو بحال ہی رہے۔ تھینکس فار واچنگ افتخار اکیڈمی۔ اللہ حافظ۔